Assalamu alaikum, dear students. Hopefully you are learning new words, and these words are going to help you in your long run of life. You will be able to, you may say, develop your reading skill as well as your writing skill with the help of it. आपने इसको शॉर्ट टर्म में नहीं लेना है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ NMDCAT के लिए या किसी किस्म के एंट्री टेस्ट के एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, बल्कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यही होना चाहिए कि इसके ज़रिए से आप अपने वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सके और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो कम्प्रीहेंशन है उसको इम्प्रूव कर सके. You know that we are living in such a society where the importance of English cannot be denied. You may say like it is almost affecting all the spheres of our life. آپ کسی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, آپ کسی قسم کے ایگزامینیشن کے لیے جاتے ہیں, آپ ریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں, آپ جو بھی کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کی انگلش کا جو رول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور انگلش کو سیکھنے کا یا انگلش کو پڑھنے کا یا انگلش کو بولنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو ویکیبلری آتی ہے. تو یہ جو ویکیبلری آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کی گئی ہے, دس ویکیبلری از ویری افیکٹو اینڈ اٹ از ویری فریکوینٹلی یوزڈ ان آور لائف. دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو شوڈ ڈیولپ یور کمانڈ آن ویکیبلری. ناؤ اسٹارٹنگ ود دا فرسٹ ورڈ دیٹ از پلیسڈلی. پلیسڈلی کا مطلب ہوتا ہے بڑے آرام سے یا نرم طریقے سے. دا پختو کی جو تمنگوئی چیرے یو ډیر سړی سینې سره انسان یو کار وي کنه, سړی سینې سره یا ډیر حوصلې سره یو کار وشي ناغه تمنگوئی پلیسڈلی. اب اس کے ہمارے پاس سینونیمز آ جائیں گے. پیشنٹلی صبر کے ساتھ, سیرینلی بالکل خاموشی کے ساتھ, سکون کے ساتھ, کام, کول, پیسفل امن والا, انڈسٹربڈ جس میں کسی قسم کے لوگ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے, اینڈ انوریڈ ایک ایسی چیز جس میں آپ کو فکر ڈیولپ نہیں ہوتی. اب اس کے ہمارے پاس انٹونیمز آ جائیں گے. نوائزی ایک ایسی چیز جو کہ شور بچاتی ہے, صحیح ہے. ڈیفننگ, ڈیفننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ شور کے انسان کو جو ہے وہ بالکل گونگا بنا دیتی ہے. کلیمرس شور مچانا, پبلکلی ہر ایک سامنے جو ہے وہ کسی چیز کو پریزنٹ کرنا. آڈیبلی کوئی چیز جو کہ بڑی اچھے طریقے سے انسان جو ہے وہ سن سکتا ہے. لاؤڈلی, ڈیلیبریٹ اینڈ انٹینشنل یعنی اپنے مرضی سے. اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ورڈ ہے دیٹ از پیئر, یا اس کو ہم پیر بھی کہتے ہیں. پیر ہمارے پاس جو ہے وہ مطلب ہوتا ہے جس کو ہم فرینڈ کہتے ہیں, یا ایک ایسا بندہ جو کہ ہمارے بڑے قریب ہوتا ہے تو ہم اسے پیر کہتے ہیں. اس کے ہمارے پاس جو ہے وہ پختو کی تمنگوائی جخت انسان اگر پیر ہوئی پیشی. سو کو ایکول ایک جیسا جس جو آپ کے پاس ہو, یا ایکول, کمپیر, کمپیر ایک کمپیئر ہوتا ہے, ایک کمپیر ہوتا ہے, صحیح ہے. ایکویلنٹ ایک یکساں جسے ہم کہتے ہیں. میچ, پیرلل, کوآرڈینیٹ یعنی ایک ایسا بندہ جس کو آپ ایک لیول پر لیتے اور آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آئیڈیاز کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس کے ہمارے پاس اینٹونیمز آ جائیں گے. ان ایکول یعنی وہ بندہ جو کہ آپ کے مساوی نہ ہے. تو جو بندہ ہمارے دوست نہیں ہوتے ہم اس کو اپنے مساوی کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. لکڈ دیکھنا, پیپ بی اس کا مطلب دیکھنا, گلمسڈ, اسکین, براؤزڈ اینڈ اسکمڈ. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ آ جائے گا پروپیلنگ. پروپیلنگ ہمارے پاس اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چلانا یا کسی کام میں کسی بندے کو مبتلا کرنا. اس کے ہمارے پاس جو ہے وہ سینونیمز آ جائیں گے. ایکچویٹ, ڈرائیو چلانا, امپیل کسی کو مجبور کرنا, موو, پش, سینڈ, تھرسٹ. ایک ٹرسٹ ہوتا ہے اور ایک تھرسٹ ہوتا ہے. ٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے اعتبار, جبکہ تھرسٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو زور کے ساتھ, فورس کے ساتھ کسی چیز میں اندر کرنا. شوٹ. اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ اینٹونیمز آ جائیں گے. انہیبٹ یعنی کسی جگہ کو, کسی بندے کو کسی جگہ پر چھوڑنا. کنسٹرینٹ, کنٹرول کسی چیز کو کنٹرول کرنا, یا ریگولیٹ یا اس کو جو ہے وہ ایک پراپر ترتیب کے مطابق لگانا. پھر نیکسٹ ہمارے پاس جو ورڈ آتا ہے دیٹ از کالڈ پیشن. پیشن یہ بڑی عجیب قسم کی چیز ہے, صحیح ہے. ابھی جس طرح آپ لوگ کا پیشن ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ میڈیکل کر لے اور آپ ڈاکٹر بن جائے, تو کسی چیز کے لیے جذبات ہونا, کسی چیز کے لیے احساسات ہونا, کسی چیز کو دل سے چاہنا, کسی چیز کو جذبے کے ساتھ چاہنا, وہ ہمارے پاس کیا ہے, وہ ہمارے پاس پیشن ہوتا ہے. اور یاد رکھیں بھائی, جس چیز کو آپ پیشن کے ساتھ کرتے ہیں نا, اللہ جل شانہ وہ چیز آپ کو ضرور دیتا ہے. اور جس چیز کو ہم پیشن کے ساتھ کرتے ہیں, ایک تو ہمارے پاس ہمارے بڑے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بتاتے کہ یہ چیز بہت اچھی ہے, آپ اس فیلڈ میں چلے جائے اور آپ کا مستقبل بڑا اچھا ہوگا, وہ الگ بات ہوتی ہے. لیکن جب آپ کسی چیز کو اپنے مرضی کے ساتھ اور اپنے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں انسان ہمیشہ ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر جو ہے وہ لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں, اش کرتے کہ یہ تو بڑا قابل انسان ہے.
تو پیشن میں یہ کمال ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ کام کو بھی کر رہے ہیں تو ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. جس طرح ابھی آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں بڑے ڈیفیکلٹ طریقے سے, آپ بڑے ڈیفیکلٹ اسٹیج سے آپ گزر رہے ہیں, لیکن پھر بھی کیا ہے, پھر بھی آپ لوگ جو ہے وہ بڑے خوش ہیں اور آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ آپ اس کو پیشن کے ساتھ کر رہے ہیں. Continue the same passion. Believe me, if you continue the same passion, you would be able to do miraculous things in your life. اچھا, اس کے ہمارے پاس synonyms آتے ہیں. ایکسائٹمنٹ, جوائے, یعنی وہ چیز جو آپ جذبے سے کرتے ہو آپ کو خوشی دیتی ہے کہ نہیں. ڈیزائر, کسی قسم کا دل میں ارمان ہونا. ریزنٹمنٹ, سینٹیمنٹ, ٹیمپر, وارمتھ اینڈ زیل, یعنی جب آپ اس کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, خلوص دل سے کرتے تو اس میں انسان کا وہ جذبہ شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب اس کے ہمارے پاس انٹرنمز آ جائیں گے. ڈسکریج. ڈسکریج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کا جو ہے وہ آپ اس کے لیے جذبہ نہیں رکھتے بلکہ وہ آپ کو اور بھی کمزور کرتی ہیں. ڈسویٹ. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے پرسویٹ. پرسویٹ کو کرتے ہیں کسی کام کے لیے راضی کرنا, جبکہ ڈسویٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے رکنا. پل. اب جب آپ پیشن میں ہوتے تو وہ آپ کو اپنے آپ کو پش کرتے ہیں, اس طرف آپ جاتے ہیں, لیکن اس کا ہمارے پاس انٹرنم آ جائے گا پل. اور ریپریس. ریپریس کا مطلب ہوتا ہے دبانا. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے پرومپٹلی. پرومپٹلی کا مطلب ہوتا ہے کوئکلی, یعنی جلدی سے. جب آپ کسی کام کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, بڑے جلدی سے کر لیتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں پرومپٹلی. اور اس کا ہمارے پاس یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی چیز کے بارے میں اشارہ دیتے ہیں. اب اس کے ہمارے پاس سینونیمز آ جائیں گے. انسٹنٹلی. انسٹنٹلی کا مطلب ہوتے ہیں جلدی سے, امیڈیٹلی, کوئکلی, ڈائریکٹلی, یعنی آپ بالکل اس کے اوپر سوچتے نہیں, بس آپ کر لیتے ہیں. ناؤ, اسی وقت, رائٹ ناؤ, کوئکلی, ریپڈلی اینڈ ہیسٹلی. اب اس کے ہمارے پاس اینٹونیمز آ جائیں گے. ایپیتھی. یعنی ایپیتھی کا مطلب ہوتا ہے فیلنگز, یعنی جب آپ کے پاس کسی چیز کے لیے فیلنگز نہیں ہوتے تو آپ اس کو کوئکلی کیسے کریں گے, تو آپ اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں لیتے. بینیفٹ. آپ کسی کام کو اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ آپ اس میں جو ہے وہ اپنے مرضی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس میں فائدہ ملے گا کہ نہیں. کام, آپ اس میں جو ہے وہ بڑے آرام سے رہتے ہیں, آپ اس کے لیے جو ہے وہ جذبات نہیں رکھتے جو کہ آپ کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ ہونے چاہیے. کولنس. آپ اس میں جو ہے وہ کیا رہتے ہیں, آپ اس میں بڑے کول, بڑے آرام سے جو ہے وہ ان چیزوں کو کرتے ہیں. انسینسیبلٹی. آپ میں جو ہے وہ ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سینس آپ میں نہیں ہوتا کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کے مطابق کریں. اور پھر ہمارے پاس ہے انسینسٹیوٹی, یعنی انسان میں کیا ہوتا ہے, انسان میں اس کے بارے میں جو ہے وہ کسی قسم کا جو سینس ہوتا ہے وہ بھی ہم ڈیولپ نہیں کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے پریکٹیکلی. پریکٹیکلی کا تو آپ کو مطلب کہ ایک ایسی چیز جو کہ بالکل ہم مانتے ہیں کہ ہاں یہ چیز بالکل اس طرح ہے. آلموسٹ, یعنی ایک تو آپ کے پاس تھیوری ہوتی ہے, ایک آپ کے پاس پریکٹیکل ہوتا ہے. صحیح ہے. تھیوری کا مطلب کیا ہوتا ہے, تھیوری کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بڑے پریکٹیکل طریقے سے, تھیوری کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صرف اس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, اور پریکٹیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ واقعتاً کر لیتے ہیں. اب اس کے ہمارے پاس سینونیمز آ جائیں گے. آلموسٹ, تقریباً, نیئرلی, بالکل, اپروکسیمیٹلی جو کہ بڑے تقریباً ہونے والا ہوتا ہے, بیسیکلی, اصل میں, اسینشلی جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے, ورچولی, آلموسٹ اینڈ نیئرلی. اس کے ہمارے پاس سینونیمز آ جائیں گے. سلولی, آرام سے کسی کام کو کرنا. لیٹ, کسی چیز کو جتنا آپ ڈیلے کر سکتے ہیں اتنا ڈیلے کرنا. ٹارڈیلی, بالکل سستی کے ساتھ کرنا. نیگلیجنٹلی, یعنی جب آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. ہارڈلی, بمشکل. اسکیئرسلی کا مطلب بھی ہوتا ہے بمشکل, جو کہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے. جسٹ, تقریباً, اینڈ اونلی. جسٹ بھی ہمارے پاس ورڈ آ جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ورڈ ہوتا ہے دیٹ از پرون ٹو. اب پرون ٹو کا ہمارے پاس جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ ہونے والی ہوتی ہے, یا ایک ایسی چیز جس کی طرف جو ہے وہ انسان جھکا ہوا ہوتا ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں پرون ٹو. اس کے ہمارے پاس سینونیمز آ جائیں گے. ایڈکٹڈ, ایک ایسی چیز جس کا انسان عادی ہوتا ہے. ایبزوربڈ, ایک ایسی چیز جس میں انسان گم ہوتا ہے. ایکسٹمڈ, جس کا انسان جو ہے وہ یوز ٹو ہوتا ہے. ڈیووٹڈ, جس کو انسان دل سے کرتا ہے. ہوکڈ, انکلائنڈ, جس کی طرف انسان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. آبسیسڈ, اور ایک ایسی چیز جو کہ ہر وقت انسان کے ذہن میں گھومتی پھرتی رہتے ہیں. اس کے ہمارے پاس اپوزٹ آ جائیں گے. ایبسولوٹلی, جب مکمل ہو. آل ٹوگیدر, ایک ساتھ. کمپلیٹلی, مکمل. انٹائرلی, بھی مکمل. فلی, مکمل. پلین, فار اینڈ ناٹ کلوز, ایک ایسی چیز جو کہ قریب نہیں ہوتی. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیرافرنیلیا. پیرافرنیلیا کا مطلب ہوتا ہے لوازمات. د هر یو سیز د پاره د کول د پاره یو څو ضروري څیزونه وي چې هغې ته موږ پیرافرنیلیا وایو. ټیک شوه.
جس طرح یہ جو ایکٹرز جو ہے وہ ایکٹنگ کرتے ہیں، یہ جب اسٹیج پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے پاس جو ہے وہ ہر قسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، تو اس ریکوائرمنٹ کو کس قسم کے وہ کپڑے وغیرہ پہنیں گے یا کون کون سی چیزوں کو ان کو ضرورت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پیرافرنیلیا. تو پیرافرنیلیا کا ہمارے پاس آ جائے گا بلانگنگ، ایک ایسی چیز جو کہ آپ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. پرسنل پراپرٹی، جو چیز آپ کی اپنی ہوتی ہے، ذاتی ملکیت. ہولڈنگس، پوزیشن، جس چیز کی آپ کے پاس ملکیت ہوتی ہے. اسٹف، موویبلز، ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جا سکتے ہیں. اسٹف اینڈ گیئر. اس کے ہمارے پاس اینٹونیمز آ جائیں گے. اموویبل، ایک ایسی چیز جس کو جو ہے وہ آپ کیا ہیں، جس کو آپ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نہیں لے کر جا سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ، جو زمین جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کی ہوتی ہے. پورٹیبل، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جن چیزوں کو ہم لے کر جا سکتے ہیں. ٹرانسپورٹیبل، ٹرانسپورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جاتے ہیں، تو ایسی چیزیں جس کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جا سکتے ہیں، دیٹ از کالڈ ٹرانسپورٹیبل. ہینڈی اینڈ کنوینئنٹ، وہ چیز جو کہ آپ کو بڑے آسانی سے اویلیبل ہوتی ہیں. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے پریروگیٹو. پریروگیٹو کا مطلب ہوتا ہے حق، جو ہمارے پاس ہر ایک بندے کے حق ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ ایک آپ کا حق ہوتا ہے اور ایک آپ کو جو ہے وہ ایکسٹرا انسان کو جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں مراعات. جب آپ کسی اچھے جاب پہ چلے جائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ عجیب قسم کے مراعات ملتے ہیں، گاڑی ملتے ہیں، آپ کو گن مین مل جاتا ہے، آپ کو ڈرائیور وغیرہ مل جاتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں پریروگیٹو. تو ایک تو ہمارے بیسک جو ضروریات ہوتے ہیں ہم اسے حق کہتے ہیں، لیکن بیسک ضروریات کے علاوہ جب آپ کو کوئی چیز دیتا ہے جو کہ آپ کو جو ہے وہ کسی اچھی بات کی وجہ سے دی جائے تو ہم اسے مراعات کہتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس انگلش کا ورڈ ہے پریروگیٹو. اپینڈیج، برتھ رائٹ، رائٹ، پریویلیج، پرکویزٹ. پرکویزٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مزے وغیرہ کے لیے دیے جاتے ہیں. امیونٹی، پریویلیج، رائٹ اینڈ ڈیو. اس کے ہمارے پاس انٹرمز آ جائیں گے ڈیوٹی اینڈ اوبلیگیشن، یعنی ایک ایسی چیز جو کہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو جو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ آپ کو مراعات تو نہیں ہوتی، صحیح ہے، وہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ آپ نے کرنی ہوتی ہے. چوائس، آپ کی اپنی مرضی. سلیکشن، آپ کسی چیز میں اپنے لیے سلیکشن کر سکتے ہیں. ڈیسیشن، پاسبلٹی، روٹ اینڈ پریفرنس، کہ جب آپ کسی چیز کو ایک چیز کو جو ہے وہ دوسری چیز پر کیا کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں. اور آج کے لیے ہمارے پاس لاسٹ ورڈ ہے پاتھ. پاتھ کا مطلب ہوتا ہے راستہ. راستہ کسے کہتے ہیں؟ راستہ وہی ہے جس پہ ابھی آپ لوگ جا رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا ایک بڑا زبردست اور شاندار مستقبل ہوگا. تو آپ بہت اچھے پاتھ پر جا رہے ہیں. ہمارے پاس اس کے سنونمز آ جائیں گے وے، کورس، روٹ، پروسیجر طریقہ کار، ٹریک، ڈائریکشن، ایل، ٹرائل، ٹریک، پاتھ وے. اس کے ہمارے پاس اینٹونیمز آ جائیں گے کلوزنگز. کلوزنگ کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا. تو راستہ تو کیا کرتے ہیں وہ آپ کو منزل کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس کا اینٹونیمز آ جائیں گے کلوزنگ. بلاکیج، اناگورل، فرسٹ، میڈن، جب آپ کسی چیز کو فرسٹ ٹائم کرتے ہیں، صحیح ہے، تو یہ ہمارے پاس اس کے اینٹونیمز آ جائیں گے. کیونکہ پاتھ تو ہمارے پاس وہی ہوتا ہے جس پہ ہم بار بار جاتے ہیں. اوریجنل، پرائمری اینڈ اسٹارٹ. سو ہوپفلی یہ ورڈز آپ لوگ کے لیے بڑے افیکٹو ہوں گے اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے انگلش کو امپروو کر رہے ہیں. محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ لوگ کی محنت آپ کو جو ہے وہ بڑے مقام تک لے کر جائے گی. اللہ جل شانہ آپ سب کو کامیاب کریں. میری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. ٹیک کیئر آف یور سیلف، ہیو گڈ فوڈ، ہیو گڈ سلیپ اینڈ کیپ آن ورکنگ ہارڈ، اینڈ انشاءاللہ دیز تھنگس ول گیو یو اے ویری برائٹ فیوچر. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.